من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ آج کا میرا موضوع، معزز ناظرین، آج کا میرا موضوع ہے زکوٰۃ۔ جو رمضان شریف میں ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اس کے بارے میں، اس کی اہمیت میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ میں نے بہت دیکھا ہے کہ بہت ساری جگہوں میں زکوٰۃ کے بارے میں بتایا نہیں جاتا اور بہت سارے لوگوں کو زکوٰۃ کی اہمیت کا یا زکوٰۃ دینے کا پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ زکوٰۃ دینا ہمارے اوپر فرض ہے، اور اگر ہم زکوٰۃ نہیں دیتے تو ہمارا مال پاک نہیں ہوتا۔ جیسے لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمیں نماز کے بعد ہمارا روزہ ہے یا روزے کے بعد نماز سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، لیکن ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ نماز کے بعد اسلام کا سب سے بڑا رکن زکوٰۃ ہے، اور اگر ہم زکوٰۃ نہیں دیتے تو ہمارا مال پاک نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا، اور کچھ لوگوں کو اتنا زیادہ دیا ہے کہ ان کی اوقات سے زیادہ اللہ تعالیٰ ان کو نواز دیتا ہے اپنے محبوب کی عزت کے صدقے، لیکن اس میں سے 1 سال کے بعد صرف ہم مسلمانوں کو زکوٰۃ دینی ہوتی ہے اللہ کے نام کی۔ اللہ کے نام کی اگر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے، اور اگر ہم زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہیں تو پھر وہ جو ہے نا ہمارا مال پاک نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کا جو اتنا رزق ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے اس میں سے ہم تھوڑی سی زکوٰۃ اللہ کے نام کی ان لوگوں کو دیتے ہیں جو اس کے حقدار ہیں، جو بیچارے عید کے کپڑے نہیں لے سکتے، افطاری نہیں کر سکتے، سحری نہیں کر سکتے، ان کی اوقات نہیں ہے، وہ اپنے بچوں کو اچھا کھانا نہیں کھلا سکتے۔ ہم 1 سال کے بعد ان کے لیے اپنے رزق کو یعنی کہ پاک کرنے کے لیے، یعنی کہ یہ ان کا فائدہ نہیں ہے، ہمارا فائدہ ہے کہ اگر ہم اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ نکالیں گے تو ہماری آخرت اچھی ہوئے گی، ہمارا رب ہمارے سے خوش ہوئے گا، ہمارا رسول ہمارے سے خوش ہوئے گا، اور ہمیں مزید ہمارے رزق میں مزید اضافہ ہوئے گا، اور مزید اللہ تعالیٰ ہمیں رزق سے نوازے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مال سے زکوٰۃ لازمی نکالیں اور مستحق لوگوں کو دیں تاکہ وہ اپنے بچوں کی خواہشیں پوری کر سکیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا نوازا ہوا ہے، ہم پورا سال اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، پہناتے ہیں۔ 1 سال کے بعد ہمیں زکوٰۃ دینے کا ٹائم آتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم اپنے رزق سے زکوٰۃ نکالیں گے تو ہمارا رزق کم ہو جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ہمارا رزق کم نہیں ہوتا بلکہ ہمارا بڑھتا ہے۔ یعنی کہ جتنا ہمارے دین نے ہمیں زکوٰۃ کا حکم دیا کہ آپ کے پاس اتنا پیسے ہوں اور اتنا مال دولت ہو یا پھر اتنی زیادہ زمین جائیداد ہو تو اس میں آپ کا زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ آج کل تو ہمارے پاس ایک بائک ہے، تقریباً اس بائک کے اتنی قیمت ہے کہ جس کے بعد ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے بہت زیادہ زکوٰۃ دینی ہے، جتنا آپ کے پاس ہے اس کے مطابق جو ہمارا دین کہتا ہے کہ اتنا حصہ آپ زکوٰۃ کا نکالیں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ نکالیں، اور اللہ کے نام کا آپ دیں، اللہ کے راہ میں اللہ کے نام کی دیں تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں اور آپ کا مال پاک ہو جائے۔ کیونکہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے وہ ایسے ہی ہیں جیسے جسم کا ایک گندا اور بدبودار حصہ ہوتا ہے، اسی طرح وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہے۔ یعنی کہ اگر ہم اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتے تو نہ ہمارے روزہ کسی کام کا، نہ نماز کسی کام کی، اور کوئی عبادت ہماری کسی کام کی نہیں ہے جب تک ہم اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ کیونکہ دیکھیں روزہ ہم نے رکھا ہے، وہ ہم نے اپنے جسم کے اوپر برداشت کیا ہے، نماز ہم نے پڑھی ہے اپنے کام سے، اپنا ٹائم نکال کے ہم نے نماز پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور لیکن جو آ جاتا ہے کہ مال سے آپ نے پیسے نکال کے اللہ کے نام کے دینے ہیں، اور وہ ہمیں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے مال سے شاید اتنے پیسے نکالیں گے تو اتنا کم ہو جائے گا۔ یہ صرف ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کو یا تو پتہ نہیں ہوتا، یا وہ دین پڑھتے نہیں ہیں، یا پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پیسے کم ہو جائیں گے، ہم اتنے دے دیں گے یا شاید ہمیں اور ملیں گے نہیں، ہمارے ایسا جن کے دماغ میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہیں۔ تو اس لیے اگر
آپ لوگوں نے اپنی نمازیں، اپنے روزے، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے برگاہ میں ہمارے نمازیں روزے قبول ہوئیں اور اللہ اور اس کا رسول ہم سے خوش ہو جائے اور ہماری دنیا اور آخرت اچھی ہو جائے، تو اپنے مال کو پاک کیجئے، کیونکہ پاک مال جو ہے آپ کھاتے ہیں تو آپ کے لیے حلال ہوتا ہے، ناپاک مال جب آپ کھاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بھی حرام ہوتا ہے، آپ کی نسلوں کے لیے بھی حرام ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے پیٹ میں حرام مال نہ ڈالیں، حلال مال ڈالیں، اس میں سے زکوٰۃ نکالیں، غریبوں کو دیں، محتاجوں کو دیں، ضرورت مندوں کو دیں، جو حقدار ہیں ان کو دیں، اور اپنے مال کو پاک کریں اور اپنے پیٹ کے اندر رزق حلال اور پاک مال ڈالیں، تاکہ اللہ اور اس کا رسول بھی خوش ہو جائے اور آپ کی دنیا اور آخرت بھی خوش ہو جائے اور آپ کی دنیا اور آخرت بھی اچھی ہو جائے اور آپ آخرت میں جو ہے نا جنت کے حقدار ہوں۔ کیونکہ جب تک ہم دین کے پورے چیزوں کے اوپر پورا نہیں اترتے، جو اللہ رسول نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے ہے نماز، اس کے بعد زکوٰۃ، پھر روزہ، پھر خیرات، اور یہ ساری چیزیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اوپر نہیں چلتے اور اللہ کے فرمان کے اوپر نہیں چلتے، تب تک ہم پکے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اپنے آپ کو پکا مسلمان اور اللہ اور رسول کو خوش کرنے کے لیے زکوٰۃ لازمی نکالیں، اور جو بھی ہمارے دین نے ہمیں اچھے راستے دکھائے ہیں، اچھے کام بتائے ہیں، ان کے اوپر چلنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔